آج ہم بات کریں گے ملٹی وٹامنس پر۔ بہترین ملٹی وٹامن کون سا ہوتا ہے؟ آج اکثر ایلوپیتھک ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ آپ کو ایلوپیتھک ملٹی وٹامنس یا سپلیمنٹس ایڈوائز کرتے ہیں۔ بہت اچھی اچھی کمپنیوں کی ملٹی وٹامنز آتی ہے، سپلیمنٹس آتی ہیں، لیکن ایک بات جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا وہ یہ ہے کہ یہ تمام ملٹی وٹامنز جو ہیں یہ لیب میں تیار ہوتی ہیں، یہ کیمیکل پہ منحصر ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قدرت میں ہمیں ملتی ہے، مثلاً سلفر یا زنک یا آئرن وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں بھی وہ لوگ ڈالتے ہیں، قدرتی والی ہی ڈالتے ہیں، لیکن اس طرح میں کہوں گا دوسرے آسان الفاظ میں لوہے کا کچا کشتہ یا زنک کا کچا کشتہ، اور اسی طرح وغیرہ وغیرہ کہوں گا، مختلف چیزیں ڈالتے ہیں۔ لیب میں بنی ہوئی چیزیں ہوں یا کچی حالت میں کوئی بھی دھات اگر آپ کے جسم میں جاتی ہے تو وہ آپ کے دل، جگر، گردے، آپ کی پینکریاز، آپ کی تلی کو اور کے گردوں کو بہت زبردست ڈیمیج کرتے ہیں، نروس سسٹم کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں، بہت پیچیدہ بیماریاں کا سبب بنتا ہے، مثلاً الزائمر کا، ڈیمنشیا کا، سٹروکس کا، پیرالائسس کا، جو فالج جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، کسی فرانسیسی ڈاکٹر صاحبہ کی تھی، اور ریسرچ کسی فائزر میں کسی زمانے میں ریسرچ ٹیم میں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سپلیمنٹس، ایلوپیتھک کی دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔ لہٰذا میں آپ سے آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایلوپیتھک سپلیمنٹس نہ استعمال کیا کریں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت سیویئر اور بہت گہرے ہوتے ہیں اور بہت آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ اب بہترین سپلیمنٹس، سب سے ٹاپ لسٹ جو میری مرضی کا، جو میری پسند کا ہے، وہ ہے سلاجیت۔ سلاجیت ایک ایسی چیز ہے، ایک انوکھی سی چیز ہے، انوکھا سا اس کا فارمولا ہے کہ دنیا کی تقریباً تمام بڑی کمپنیوں نے، فارمیسی کمپنیوں نے اس کی ریسرچ پر، سلاجیت کی ریسرچ پر بین لگا دی ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، اگر ایک چیز نقصان دہ ہے تو انہوں نے 11 کی بجائے 111 اس کے نقصانات بیان کر کے شائع کر دینا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے بین لگا دیا کہ اس پہ ریسرچ ہی نہیں کرنی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی خاصیت ہے، کی خصوصیات ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں آپ کو کہوں گا جنسنگ، لیکن تھوڑا مہنگا ہوتا ہے۔ جنسنگ کا نیم البدل ہمارے علاقوں میں، انڈیا، پاکستان میں یا افغانستان میں، وہ ہے اشوگندھا یا ازگن گوری بھی جس کو کہتے ہیں، اسے ایشین جنسنگ بھی کہتے ہیں۔ انہی کی فیملی کا ایک اور چیز ہے جو اس سے بھی زیادہ سستی ہے، وہ ہے ادرک، جنجر۔ یہ تمام ایک ہی فیملی کے ہیں اور بہترین ٹانکس ہیں، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، کسی بھی عمر میں آپ دے سکتے ہیں۔ نہ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ، نہ ان کی زیادتی یا کمی، صرف آپ کو فائدہ ہی دے گی۔ اچھا، اس کے بعد خوراک میں، تاکہ آپ کو سیلینیم یا وٹامن ای یا ڈی، کیلشیم وغیرہ جیسی چیزیں ملیں، تو یوہمبینیم جیسی چیزیں ملیں جو مردانہ زنانہ طاقتوں کے لیے عموماً لوگ استعمال کرتے ہیں، اور جس میں آپ کو ٹریبولوسٹیرسٹر جیسی چیزیں ملیں، تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کابلی چنا اور کالا چنا، کابلی چنا اس کی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک چھوٹا چنا ہوتا ہے سفید رنگ کا، ایک بڑا چنا ہوتا ہے، کچھ لوگ اسے چھولوں والا چنا بھی کہتے ہیں، بڑا والا چنا اسے کابلی چنا کہتے ہیں، اور کالا چنا عام جو ہم بھنا ہوا عموماً ڈرائی فروٹس والے سے لیتے ہیں۔ یہی چنا کچا، دونوں کو کچے حالت میں کھائیں، پانی میں بھگو کے صبح کھا سکتے ہیں، یا ابلا ہوا تڑکا کوشش کریں نہ لگائیں، سوڈے کے بغیر پکایا کریں۔ ان میں بہت زیادہ سیلینیم، زنک، فاسفورس، سلفر، بہت آئرن ہوتا ہے، بہت سارے ان میں وٹامنز، منرلز ہوتے ہیں، وٹامن ای ان میں ہوتا ہے، اور وغیرہ۔ اچھا، ان کے علاوہ لوبیا، سرخ لوبیا، اور کوئی نہیں، سرخ لوبیا بہترین سیلینیم اور زنک اور وٹامن ای کا خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ تمام قسم کے گوشت، تمام قسم کے جانوروں کا گوشت، تمام قسم کے پرندوں کا گوشت، لیکن برولر چکن کے علاوہ اور بھینس اور سنڈے کے علاوہ تمام قسم کا گوشت
بہترین سیلینیم کا اور مختلف قسم کے منرلس کا بہترین خزانہ ہے۔ تمام قسم کی چربیاں، تمام جانوروں کی چربیاں، خصوصاً دمبے کی چربی، چکی جس کو کہتے ہیں، بہترین خزانہ ہے وٹامنس کا، منرلس کا، سیلینیم کا، زنک کا اور آئرن کا اور وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور چیز جو میں بھول گیا ہوں کہنا، مورنگا، سوہانجنا جس کو کہتے ہیں ہمارے علاقوں میں۔ مورنگا ایک ایسا درخت ہے جو نہ تو ایک تو بہت زیادہ سستا ہے، بہت چیپ ہے، دوسرا اس میں تقریباً ہر چیز سے زیادہ، کسی بھی فروٹ سے، کسی بھی سبزی سے، دنیا میں کے کسی بھی منرل، کسی بھی وٹامن، کسی بھی ایلوپیتھک سپلیمنٹ سے زیادہ اس میں منرلز اور وٹامنس موجود ہیں۔ اس کے پتے چاہے پیلے ہوں چاہے سبز ہو، کسی بھی حالت میں آپ سالن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا قہوہ بنا سکتے ہیں، کچے پتوں کو سکھا کر گرائنڈ کر کے اس کی پکھی لے سکتے ہیں، جیسے مرضی استعمال کریں۔ قدرتی ملٹی وٹامنس کے استعمال کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ چند دن یا مہینہ یا 2-2.5 مہینے 3 مہینے استعمال کر کے آپ پورا سال یا 2-3 سال تک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ ایلوپیتھک منرلز یا سپلیمنٹس ملٹی وٹامنس وہ آپ کو ریگولر لینی ہوتی ہیں اور تمام زندگی لینی ہوتی ہیں۔ ایلوپیتھک سپلیمنٹس کے کچھ نقصانات تو اس کے بہت ہیں، لیکن کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے اس میں شوگر، آرٹیفیشل شوگر کی شمولیت، آرٹیفیشل شوگر اس میں ڈالتے ہیں، رنگ اس میں ڈالا جاتا ہے اور اسٹیرائڈز اس میں ڈالے جاتے ہیں اور پین کلرز اس میں مکس کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ کہ جیسے ہی آپ کوئی بھی ایلوپیتھک سپلیمنٹ لیں، آپ کی تمام دردیں غائب ہو جاتی ہیں اور آپ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں اور ان میں پین کلرز ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ایلوپیتھک ہربل سے یا ہومیوپیتھک دوائیوں سے زیادہ بہتر کام کرا ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی میں یہ تمام چیزیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں، لنکس میں نے نیچے دی ہوئی ہیں، آپ لنکس پہ جا کر کلک کر کے یا کاپی پیسٹ کر کے وہاں سے یہ سپلیمنٹس آپ مزید ان پہ اسٹڈی کریں۔ فارمولا آج ہربل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمام نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ خوب سبزیاں کھائیں، خاص کر کریسیفورس سبزیاں جن کی پتوں میں رگیں واضح ہوتی ہیں، مثلاً گوبھی کے یا پالک کے یا آلو کے پتے وغیرہ، ان کے ایسی سبزیاں زیادہ کھائیں۔ اس کے علاوہ تمام قسم کی سبزیاں کھائیں، تمام قسم کی مچھلیاں کھائیں، بڑا گوشت چھوٹا گوشت جو بھی ملتا ہے کھائیں، اچھی خوراک کیا کریں۔ اگر آپ بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں تو آپ ہومیوپیتھک سپلیمنٹ یوز کریں، یا پھر ہربل اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پنسار کی دکان سے اشوگندھا یا جینسنگ یا اشگندھا گوری یا سوہانجنا، جو بھی آپ کی جیب اجازت دے، آپ لے کر پکھی بنا کر یا جیسی بھی آپ کی مرضی ہو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ادرک وغیرہ ان چیزوں کو ابالا یا نہ کریں، یا کھانے وغیرہ میں جو آپ ادرک ڈالتے ہیں وہ نہ کریں، وہ پک جاتے ہیں، اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ کچے کھایا کریں چٹنی کی صورت میں یا جیسے بھی آپ کو مناسب لگے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ تھینک یو۔